پارٹی اپنی رکھیں، اسی کے ساتھ سرگرمیاں رکھیں. جو ضرورت مند لوگ ہیں بالکل ہمیں اپنی لسٹیں دیں، ہم جو ہے نا ان کی ضروریات بھی پوری کریں گے. 3000 لوگوں تک ہم اپنا سامان پہنچا چکے ہیں، یعنی گھروں تک. ایک بندے کا راشن نہیں ہے، یہ پورے ایک خاندان کا راشن ہے. حکومت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طرح ہم کتنے مہینے چل سکتے ہیں. ہمارے لوگ بہت ریلیکس ہیں اس حوالے سے. آغاز میں ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا لمبا چلے گا یا اتنا بڑا ایفیکٹ ڈالے گا، لیکن جو دن گزرتے گئے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اور یہ جو سختیاں ہیں اور روزگار کی بندش ہے یہ سخت ہوتی جا رہی ہے. مولانا صاحب چونکہ کافی عرصے سے یہاں موجود تھے تو انہوں نے ہمیں ہدایات دی کہ اب آپ اپنا کام شروع کریں اور مزید تاخیر نہ کریں. بس اس دن سے ہم نے اپنا کام شروع کیا. پہلے یعنی ہم نے آغاز 20,000 سے کیا اور یہ چلتا ہم یعنی اب اس وقت تقریباً کوئی 4 ملین کے قریب جا چکے ہیں. 3000 لوگوں تک ہم اپنا سامان پہنچا چکے ہیں، یعنی گھروں تک. ایک بندے کا راشن نہیں ہے، یہ پورے ایک خاندان کا راشن ہے. تو یہ ہم پہنچا چکے ہیں. جو لوگ دہاڑی دار ہیں یا جو لوگ مزدوری کرنے والے ہیں اور جن کو ضرورت ہے، غریب ہیں، تو جو افیکٹ ہو رہے وہ آپ ان کی نشاندہی کریں اور ہمیں دیں، کیونکہ ہمارے پاس اویلیبل پلیٹ فارم یہی تھا. ہم نے حکومت کو بھی آفر کی کہ اگر آپ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم اس پہ بھی جانے کو تیار ہیں، لیکن اس طرف سے کوئی زیادہ خاطر خواہ جواب نہیں آیا. پھر ہم نے اپنا کام شروع کیا اور ہم نے یونین کونسل کی جماعت کے حوالے کیا اور الحمدللہ انہوں نے نشاندہی کی. ہو سکتا ہے اس میں 5%، 6%، 7% شاید شفافیت نظر نہ آئے، یا ایسا ہو کہ کوئی مستحق سے کے علاوہ کسی کو ملا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو ڈبل سامان ملا ہو. اس کی بھی ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا چیک کر رہے ہیں جن کو ہم دے رہے ہیں. تو میکنزم ہم نے ٹرانسپیرنٹ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے. کلیئر کٹ ہدایات دی کہ نہ اس میں آپ نے جماعت کو دیکھنا ہے، نہ اس میں آپ نے جمعیت والے کو دیکھنا ہے کہ جی یہ جمعیت کا ہے تو اس کو امداد دینی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے اس کو نہیں دینی ہے. میں نے کلیئر کٹ، مولانا صاحب نے بھی، اور اس کے بعد جب ہم خود بیٹھے میں نے بھی ان کو کلیئر کٹ کہا کہ جی اس میں یہاں تک تو یعنی بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے نا کسی ضرورت مند کو اس وجہ سے اگنور کریں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے. یہ تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے. البتہ میں نے یہ بھی ان کو ہدایات دی ہیں کہ جو ان کے کونسلرز ہیں، پی ٹی آئی کے کونسلرز ہیں یا ان کے یونٹ لیول پہ ان کے بڑے ہیں یا ناظم بنے ہوئے، پہلے ناظم تھے، کوئی عہدے تھے، ان پر پریشر ہے. جمعیت کا پریشر نہیں ہے، اپنی پی ٹی آئی کا پریشر ہے، پیپلز پارٹی کا پریشر ہے، تو وہ مجبور ہیں، اس وقت وہ نہیں دے سک رہے. تو آپ لوگ ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان کونسلرز کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کو آپ ایڈجسٹ کریں. یہ میں نے کہا جی آپ نے اپنے لوگوں کو پورا کر لیا ہے، اب ذرا دوسری پارٹیوں کو شامل کریں، اور دوسری پارٹیوں کے جو ناظمین ہیں یا ان کے کونسلرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان پر جو برڈن ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور اس وقت میں پارٹی اور دوسری پارٹی اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اس کا فرق مٹا دیں. فی الحال ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 6000 تک پہنچ جائیں، اور اس کے بعد پھر چونکہ رمضان آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے بھی بیٹھے ہیں. ہم نے اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ چونکہ یہ چیز ٹلنے والی تو نہیں لگ رہی کہ ایک ہفتے 8-10 دن میں یہ ختم ہو جائے. جو دنیا کی سچویشن لگ رہی ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لمبی چلے گی. پھر رمضان ہوگا، اس میں زیادہ ضرورت مند ہوں گے، اس میں زیادہ ہمیں کرنا پڑے گا. تو ہم اس کے لیے بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے رمضان میں لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، اور اس کے علاوہ ایک پیکیج ہم رمضان کا دیں. اور اس میں ہم نے خاص طور پر فوکس ڈیرہ سٹی کو کیا ہوا ہے. سٹی کے جو بالکل مضافات ہیں اس کو کیا ہوا ہے. آپ کے توسط سے میں ان لوگوں سے کہ جو شاید اس وجہ سے ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ نہ کریں کہ جی پارٹی ہماری اور ہے اور ہم نہیں مانگ سکتے، بالکل بلا جھجک کہیں ہمیں، اور پارٹی اپنی رکھیں،
اسی کے ساتھ سرگرمیاں رکھیں، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور جمعیت وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، بالکل ہمیں اپنی لسٹیں دیں، ہم جو ہے نا ان کو اس آپ کے پلیٹ فارم سے میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز ان کی ضروریات بھی پوری کریں گے، ان کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں ان کا برڈن بھی ہم کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یونین کونسل 1 2 3 4 5 ڈیرہ دیہات 1 ڈیرہ دیہات 2 ڈیوالا مریالی اور ظفر آباد، اس کو پہلے کور کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے ہمارے پاس گنجائش ہوتی چلی جائے گی تو ہم اس کو مضافات کو پھیلاتے چلے جائیں گے، پھر ہم شہر سے نکلیں گے اور دوسرے جگہوں پہ بھی کریں گے، خاص کر جیسے پہاڑ پور ہے، پرووا ہے، وہاں بھی مزدوری بند ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو اتنا ہمارے پاس سامان نہیں تھا، لیکن جب ہم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور سامان ہمارا بڑھتا چلا گیا، لوگوں نے تعاون کیا۔ ہمارے لوگ بہت ریلیکس ہیں اس حوالے سے، اور وہ کوئی احتیاطی ایک تو ہمارے ہاں کلچر بھی ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں تو پہلے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو بہت کم لوگ ہیں، میں نے 5 8 10% دیکھے ہیں جو بالکل اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو حکومت ہمیں ہدایات دے، اور یعنی یہاں تک بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی مسجدوں کے حوالے سے جو حکومت ہدایات دے اس پر بھی ہم نے اپنے علماء کو قائل کیا ہے کہ جی آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں، لیکن حکومت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طرح ہم کتنے مہینے چل سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرے کہ جی ہم اس شعبے کو اجازت دیں گے تو زندگی چلے گی، اس شعبے کو اجازت دیں گے تو زندگی چلے گی۔ تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن تو حکومت کا کام ہے، اگر حکومت سے نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے تھا دوسری اپوزیشن پارٹیز کو اپنے ساتھ بٹھاتے، ابھی بھی وقت ہے، بٹھائیں، اور رمضان آگے سر پہ آ رہا ہے، پھر عید ہے، تو یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ اور میرا یہ پیغام ہے، یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی پارٹیاں ہیں، مرکز میں ان کی آواز سنی جاتی ہے، صوبے میں ان کی آواز سنی جاتی ہے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس کو سیاست سے نکالیں اس کام کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ پیغام دیں کہ اپوزیشن پارٹیز کو ان کی سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اور ایک یہ رمضان میں 15 دن یا 14 دن رہ گئے ہیں، اس کے لیے اگر ہم نے حکمت عملی نہیں بنائی تو یہ جو وبال ہوگا یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کرے گا۔ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نہیں کر سکتے یا پی ٹی آئی نہیں کر سکتی تو ہمارے مقتدر ادارے، ہماری ریاست اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس کی نگرانی خود کرے تاکہ ہم اس صورتحال سے نکل سکیں۔